طلبوں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ معراج کی شب 27ویں تھی، اور 27ویں کو چاند چھپا ہوا ہوتا ہے، نکلتا بھی تو بہت دیر سے، جب کافی رات گزر جاتی ہے نا، بالکل آخری پہر میں نکلتا ہے، چھوٹا سا بن جاتا ہے۔ میرے آقا کو جب معراج ہوئی تو چاند چھپا ہوا تھا۔ برادر حضرت کہتے ہیں کہ چھپا ہوا کیوں تھا پتہ ہے؟ اس لیے تھا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، عکس سم سے چاند آ کر، آنکھیں چوندیا جاتی ہیں نا جب لائٹ زیادہ پڑتی ہے آنکھوں میں، تو چوندیا جاتی ہے۔ میرے محبوب جس سواری پہ تشریف فرما تھے، اس سواری کا جو سم تھا پاؤں کا، اس کا جب عکس پڑا، حضور کا نہیں، حضور جس سواری پر تشریف فرما، اس سواری کے پاؤں کے نیچے جو سم تھا، اس سم کا جب عکس پڑا تو عکس سے سم سے چاندی آ کر چاند انہی قدموں پھرا، تو ہنس کے بجلی نے کہا دیکھا چھلاوا نور کا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں، میں اور آپ ابھی ہوش میں ہیں، یہ ہمارا قلم چل رہا ہے نا جو ہم کر رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا سر، کیوں لکھ رہے ہیں؟ ابھی میں نعت پڑھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، ابھی آپ جھوم رہے ہیں، سن رہے ہیں، لکھا جا رہا۔ کیوں لکھا جا رہا؟ اس لیے کہ ابھی ہوش میں ہیں ہم لوگ، سب ہوش میں ہیں، اور اللہ کا نہ کرے یا اللہ کرے، جس ہوش کے جانے کی میں بات کرتا ہوں اللہ کرے، اور جس ہوش میں نہ جانے کی بات کرتا ہوں وہ اللہ نہ کرے۔ بہرحال اللہ کا بندہ ہوش میں نہ ہو تو قلم چلتا ہے، رک جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے بیچارہ، ہوش میں ہی نہیں۔ اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے۔ دیکھا کبھی جو بندہ ہوش میں نہیں کیا کیا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا کیا کر رہا ہے، ہوش میں نہیں، قلم رک گئی۔ برادر علادت کہتے ہیں تحفے رازائی پہ چکرائے تھے کچھ ناقف، ابھی تو میں طواف ہی کر رہا تھا، ابھی تو روزے کا طواف ہی ہو رہا تھا، اسی میں لوگ چکرا گئے، نہ واقف چکرا گئے اسی میں۔ تو پھر روزائی پہ چکرائے تھے، وہ کیا کر رہا ہے دیکھو، ابھی کیا کر رہا ہے دیکھو طواف کر رہا ہے دیکھو۔ تو پھر روزائی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف، ارے میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا۔ ابھی تو تحفے روزہ پہ ہی چکرا گئے تھے، ابھی میں اگر طواف کرتا تھا، ابھی تو میں سجدہ کرتا تو پھر کیا ہو، پھر ان کا ہوتا کیا کیا بولتے، ارے سنو میں تو ہوش میں نہیں تھا۔ تو پھر روزائی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف، میں تو آپے میں نہ تھا اور جو سجدہ کرتا۔ اب یہ بھی لیجے گا شعر، سنو، یہ وہی ہے
کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، یہ وہی کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں کہتے نا اچھا اس نے ایسا کیا، آنے دو اسے ابھی سیدھا کرتا ہوں، سیدھا کرتا ہوں کن معنوں میں؟ ابھی دیکھتا ہوں، خبر لیتا ہوں اس کی، ابھی اس کو سزا دیتا ہوں، اچھا ایسا کیا، آنے دو ابھی دیکھتا ہوں اس کو۔ ارے یہ وہی گئے کہ گرو آپ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن تم پہ کرو، یہ وہی کہ گرو آپ اور ان پر مچلو، ارے الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے، ذرہ ذرہ پکان لگتا ہے، ذرہ ذرہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا شمس، یعنی میں سورج ہوں، ذرہ ذرہ کہتا ہے میں سورج، بولا میں سورج، بولا میں سورج، بولا میں سورج، دھوم ذروں میں انا شمس کی پڑ جاتی ہے، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، جس طرف سے ہے گزر چاند ہمارا کرتا، کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، کتنا اچھا ہوتا نا کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا ہوتا، اس وقت میں یہاں نہ ہوتا، میں حضور کے دربار میں ہوتا ہے، کاش کتنا اچھا ہوتا نا، آپ ادھر نہ ہوتے اس وقت، بلکہ اس وقت گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا نا۔ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا، ان کے آنکھ کھلتی آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، ایک کیفیت ہے کہ جب وہاں موجود ہوتا اور میری آنکھیں یوں اٹھتی اور جیسے ہی گنبد خضرا کو دیکھتی تو مجھے شرم آتی، حیا آتی کہ میری آنکھیں اس لائق کی طرح، تو میں دوبارہ آنکھوں کو نیچے کر لیتا، آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا، دل کہتا یہ کیا کر رہا ہے، دیکھنا، خواہ مخواہ دیکھنے نہیں دیا، دیکھنا، دل بگڑتا تو دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا، بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے سر گرتا، بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا، جیسے یہ سمجھانے کے لیے یہ حضور کا روضہ اس طرف ہے اور قبلہ اس طرف، اگر حضور کے قدموں پہ کھڑے ہو جائے نا، قدموں کی سیدھ میں آپ کو قبلہ آپ کے دل کی طرف ملے گا،
ہے نا؟ اب سمجھیے بے خدا نہ کبھی سجدے میں سوئے در گرتا، جانی بے قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا، جانی بے قبلہ کبھی چونک کے پلٹا کرتا، بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا، اڑ جا بام تک دل کو کبھی بالے کبوتر دیتا، کبھی خود گر کے تڑپنے کی تمنا کرتا، کبھی خود گر کہ تڑپنے کی تمنا کرتا، خاک پر گر کے کبھی، خاک پر گر کے کبھی ہائے خدایا کرتا۔ دل حیران کو کبھی ذوق تپش پر لاتا، تپش دل کو کبھی حوصلہ فرسا کرتا، کبھی خود اپنے تخیر پہ، کبھی خود اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا، کبھی کہتا ہے کہ یہ کیا بزم گئے کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاون سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا۔ اور شعر سنیے، یہ شعر اتنا پیارا شعر، اتنا کمال کا شعر ہے، بڑا ذوق دیتا ہے مدنی شریف میں۔ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، میں جو گناہوں کے اندر غرق ہوں، میرا پورا وجود گناہوں سے تر بتر ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے پورا وجود، یہ گندا وجود لے کر جب میں جاتا اور وہاں جا کر دیکھتا اتنی پیاری فضا، اتنی صاف ستھری فضا، اتنی خوشبو والی فضا، میرے آقا کا در، میرے آقا کا دربار، ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا۔ آنکھوں میں کھٹکنا سنا آپ نے کوئی؟ ابھی میں سمجھانے کے لیے میں تنازع کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں جو آسانی سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے اپنی کوئی محفل کی ہوئی ہو، اپنی دعوت کی ہوئی ہو، جس میں ہم نے مہمان کو مدعو کیا ہوا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوں، ایسے میں ایک بندہ آ جائے جس کو ہم نے دعوت نہیں دی ہو، وہ تھا ہو بھی بڑا گیا گزرا، بڑا ہی بدنام ہو، بڑا ہی لچا لفنگا ہو، بدماش ہو، وہ اگر آ جائے تو وہ آنکھوں میں کھٹکتا ہے نا کہ یار یہ کہاں آ گیا۔ اتنے مہمان ہوتے ہیں لیکن وہ جب دیکھتے نا اس کو تو یار یہ آنکھوں میں کھٹکتا رہتا ہے، یہ کہاں آ گیا، یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا، کس نے بلایا تھا، کیوں آیا تھا، کیوں؟ آنکھوں میں کھٹکنا۔ اب سنیے گا شعر کو۔ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا، اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا۔ کبھی حضور کی رحمت یاد آتی تو مسکرا اٹھتا، کبھی حضور کی رحمت کو یاد کرتے تو مسکرا اٹھتا، ہنسی آ جاتی۔ لیکن ہیں کہاں؟ کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آ جاتی، پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، پاس آداب کبھی
کرتا. بخیا کر ٹانکا لگانے والا، بخیا کرنا ٹانکا لگانا، سی دینا. تو کبھی تو تصور میں ہنسی آ جاتی، کبھی دیکھ کہاں کھڑے میں تو کبھی رحمت کے تصور سے ہنسی آ جاتی پاس آداب، کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا. دل اگر رنجے معاصی سے بگڑنے لگتا. جو گناہ کیے ہیں، جو نافرمانیاں کیے ہیں، اس کے تصور سے اگر دل بگڑنے لگتا اور دل اندر سے کہتا کیا ہو گیا، کیوں کیا، یہ کیا، دل غمگین ہو جاتا اور دل پریشان ہو جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ دل اگر رنج معاصی سے بگڑنے لگتا، عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا. عفو کا ذکر سنا کر میں سنبھالا کرتا. یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے، عاشقوں کا تو یہی مزے ہیں، لگیاں نے موجہ ہونا لائی رکھی سے مزے یہی عاشقوں کے. اور کیا مزے کریں گے ہم؟ کیا بات ہے. یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے، سخت دیوانہ تھا جو خلد کی پرواہ کرتا. سخت دیوانہ تھا جو خلد کی پرواہ کرتا. موت اس دل کو جو پھر ناممکن کا لیتا. مدینہ شریف میں رہتے ہوئے وطن کی یاد، وطن کا نام. موت اس دل کو جو پھر نام وطن کا لیتا، خاک اس سر کو، خاک اس سر کو جو اس در سے کنارہ کرتا. خاک اس سر پہ جو اس در سے کنارہ کرتا. آپ سے یعنی کہ خود سے، یہ آپ نا، آپ اپنے آپ سے، آپ سے یہاں مراد آپ سے نہیں، یعنی آپ جو موجود ہیں یہ نہیں، بلکہ اپنے آپ سے، اپنے آپ سے. ٹھیک ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا، اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا. اور میں آپ سے کس بات کا شکوہ کرتا.